بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان اور بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب پاکستان خوش ہوتا ہے تو بھارت جو ہے پریشان ہوتا ہے، اور جب بھارت پریشانی ہوتی ہے تو پاکستانی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی بہت خوش ہیں کیونکہ بھارت کو جو ہے چین سے بڑی مار پڑ رہی ہے، اور یہ سلسلہ جس طرح آگے بڑھتا جاتا ہے پاکستانی خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں۔ دوستو، گلوان وادی میں 50 کے قریب فوجی مروانے کے بعد اب بھارت نے چین کے اقتصادی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے یہ جنگ اب نہ صرف طویل ترین ہو جائے گی بلکہ اس کے تباہ کن اثرات کافی دیر تک بھارت کو متاثر کرتا رہیں گے۔ دوستو، آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان اچانک پھوٹ پڑنے والے اس تصادم کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ دراصل کشمیر کے متعلق بھارتی آئین سے سیکشن 370 اور 35A ختم کرنے کے بعد بھارتی پارلیمنٹ سے اگست میں خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے جب یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور چین کے قبضے میں موجود اقصائی چین کو بھی بھارت اپنا حصہ سمجھتا ہے، جنہیں ایک نہ ایک دن بھارت نے واپس لینا ہے۔ اس سلسلے میں بی جے پی کی موجودہ حکومت نے آج اپنے کچھ انتخابی وعدوں کی تکمیل کر دی ہے اور جلد ہی ان مقبوضہ علاقوں کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ دوستو، معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ امت شاہ کے مذکورہ بیان نے چین کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اگست 2019 میں ملنے والی اس بھارتی دھمکی کو چین نے اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے لیے موافق موسم کا انتظار کیا، اور اتفاق سے اس سال کرونا کے باعث بھارتی فوج نے لداخ کے اس علاقے میں ہر سال کی طرح فوجی مشقیں نہیں کیں، تو چین کو وہاں داخل ہونے اور علاقے پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر بھارت پاکستانی کشمیر، گلگت اور بلتستان پر قبضہ جما لیتا ہے تو چین کا بہت ہی ایک اہم ترین منصوبہ سی پیک ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر چین کے قبضے میں موجود اقصائی چین پر بھارت قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چین کے علاقوں تبت اور اس کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کے درمیان اقصائی چین سے گزرنے والی اس کی اہم ترین شاہراہ بھی کٹ سکتی ہے، جو چین کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے چین کو اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے لداخ میں گھسنا پڑا، جس کے بعد پچھلے 1.5 ماہ سے بھارت اور چین کے درمیان کشمکش اور کشیدگی تصادم کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں 2 دن قبل لداخ میں چینیوں کے ہاتھوں متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت نے صورتحال کو مزید خطرناک اور سنگین بنا دیا ہے۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان یہ لڑائی اب مزید پھیل رہی ہے، وسعت اختیار کر رہی ہے۔ فوجیوں کی ہلاکت پر ظاہر ہے پورے بھارت جو ہے وہ مشتعل ہے اور مایوسی کا شکار ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اسے ابھی تک یہ سجھائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت آج تک گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ دوستو، بھارت نے چین کے اقتصادی بائیکاٹ کا فیصلہ تو کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز بھارت کے پورے ملک میں چینی صدر کے پتلے بھی جلائے گئے ہیں۔ لوگوں نے چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر چین کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ آج ہی انڈین ٹیلی کام کی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام کمپنیوں کو چین کی ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جوش میں آ کر بھارت نے یہ قدم اٹھا تو لیا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ خود بھارت کو اس فیصلے سے کتنا بڑا جھٹکا لگے گا، کس قدر اسے معاشی اور اقتصادی نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت کی ٹیلی کام انڈسٹری میں چین نے ایک بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین تجارت بھی 100 ارب ڈالر سالانہ کے قریب ہے۔ اگر چین بھارت کو 90 سے 95 ارب ڈالر سالانہ اپنی مصنوعات فروخت کرتا ہے تو بھارت سے بھی 60-70 ارب ڈالرز کا ہر سال سامان خریدتا ہے۔ اب جب بھارت اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری رکے گی
تو اس سے یقیناً چین کو بھی نقصان ہوگا، لیکن بھارت کی معیشت اس سے زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ بھارت کے لیے اربوں ڈالرز کے اس تجارتی خسارے کو پورا کرنا اور چینی درآمدات پر انحصار کرنے والی اپنی انڈسٹری کو چلانا ممکن نہیں رہے گا، جس سے ایک طرف بھارت کی دوسرے ممالک کو برآمدات میں کمی آئے گی، جبکہ دوسری طرف ان صنعتوں سے جڑے لاکھوں کروڑوں بھارتی بھی اچانک اور یکدم سے بے روزگار ہو جائیں گے، جبکہ بھارتی معیشت پہلے ہی کورونا کے باعث شدید دباؤ میں ہے، لوگ تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کی نوکریاں چھن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کروڑوں ایسے بھارتی بھی ہیں جن کا سارا انحصار چینی مصنوعات کی خرید و فروخت پر ہے۔ ظاہر ہے ان بھارتیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کے زر مبادلہ کے ذخائر 3,500 ارب ڈالر کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں، جبکہ بھارت کے بینکوں میں صرف 300 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ اس لیے چین کے مقابلے میں بھارت کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور مزید کئی گنا بڑھ بھی سکتی ہیں۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان اچانک سے پھوٹ پڑنے والی اس محدود جنگ کے اثرات یقیناً پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ چین سے 1962 میں اور آج پھر مار کھانے کے بعد بھارت کے لیے اپنی فیس سیونگ اور اپنی قوم کو متحد رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان سے چھیڑخانی کی جائے، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بھارتیوں کو شروع سے ہی پسند رہا ہے، اور وہ پاکستان دشمنی کے نام پر اپنے سارے دکھڑے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تاہم بھارت اور چین کے درمیان اس تصادم کا پاکستان کو یہ فائدہ بھی ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی ہمیشہ کوشش میں رہنے والا بھارت آج نہ صرف جنوبی ایشیا کے خطے میں اکیلا کھڑا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ جس امریکہ اور اسرائیل پر بھارت نے تکیہ کیا ہوا تھا، وہ دونوں ممالک بھی چین کے مقابلے میں بھارت کی نہ تو مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روس کی ایک کوشش تھی بھارتی خواہش درخواست پر کہ کسی طرح بھارت، روس اور چینی حکام کے درمیان یا وزرائے اعلیٰ کی سطح پر مذاکرات کرائے جائیں تاکہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے، لیکن چین نے کسی بھی قسم کی سہ فریقی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر چین کی حالیہ پیش رفت اور بھارت کے ساتھ جنگ کرنے تک چلے جانے سے باقی دنیا کی طرح پاکستان کو بھی یہ یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے چین اپنی قومی ضرورت کے پیش نظر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے یا کسی اور بھی فورم پر مفاہمت کی کوئی راہ نکلتی ہے تو یقیناً چین پاکستان کے مفادات کو بھی اتنا ہی محفوظ رکھنے اور تحفظ دینے کی کوشش کرے گا جتنا وہ اپنے کشمیر والے علاقے یعنی اقصائی چین کے حوالے سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چین کے مستقبل کا کلی انحصار اپنی معیشت پر ہے، اور معیشت کے حوالے سے جو گلگت بلتستان اور کشمیر اور پاکستان کی باقی صوبوں اور اکائیوں سے گزرنے والا اس کا سی پیک کا جو منصوبہ ہے جو گوادہ تک چلا جاتا ہے، ظاہر ہے ان سب علاقوں کا تحفظ بھی اب چین اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور چین کی حالیہ پیش رفت کو بین الاقوامی مبصرین اسی جو ہے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پاکستان اور چین دونوں ہی آج ایک مقام پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، جبکہ بھارت کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔